آئے قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک. انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا لیول 1 جاری و ساری ہے. آج ہم اس کا سبق نمبر 14 انشاءاللہ پڑھیں گے. چوتھا پارہ چل رہا ہے اور سورت آل عمران کی آیت نمبر 133 سے 165 تک ہم انشاءاللہ آج کے اس سیشن کے اندر پڑھیں گے. تو اللہ رب العزت ہمیں علم نافع کی توفیق عطا کرے, رزقا طیبہ عطا کرے اور اسی طرح عملا متقبلہ کی توفیق عطا کرے. کورس کے مقاصد معروف ہیں. تو کل تک کے سیشن میں الحمدللہ ہم نے 66 صفحات کو مکمل کیا تھا. آج ہم صفحہ نمبر 67 کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. پارہ نمبر 4 ہے اور اس پیج کے اندر جو آیات ہیں وہ آیت نمبر 133 سے لے کر 140 تک ہم انشاءاللہ آیات پڑھیں گے. ان آیات کو 5 موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا. سب سے پہلا موضوع کے اشارات بھی دیکھ لیجئے اور موضوعات بھی دیکھ لیجئے. اشارات موضوعات کا ہی آپ اسے ایک شارٹ فارم کہہ سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کیا بات چل رہی ہے, اور موضوعات کے اندر کچھ تفصیل ہے اور اس سے اگلی تفصیل ماشاءاللہ آپ کو مصحف کے پیج میں جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تفسیر پڑھتے ہیں تو دکھائی دے دیتی ہے. تو دونوں مغفرت اور جنت کی طرف ایمان والوں کو اللہ کی رحمت اور جنت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور آیت نمبر 134 میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں. کون سی 3 صفات ہیں؟ بڑی خوبصورت 3 صفات. ہم نے یہ دیکھنے کہ ہمارے اندر یہ صفات ہیں یا نہیں. اسی طرح ایمان والوں سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے, اس گناہ پر اصرار کرتے ہیں یا توبہ استغفار کرتے ہیں. اور اسی طرح ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں کیا بدلہ ہے؟ اللہ کے ہاں ان کا بدلہ جنت ہے. اور عبرت اور نصیحت کے حصول کے لیے پچھلوں کا انجام دیکھنے کی تلقین کی گئی. جی, اور ایمان والوں کو تسلی دی گئی اور بزدلی اور غم نہ کرنے کا حکم دیا گیا. تو اللہ کی توفیق سے ہم آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 133 اور 134 کا پہلے سلیس ترجمہ دیکھ لیجئے, لفظی ترجمہ, سلیس ترجمہ, اور اس کے بعد ہم آتے ہیں تفسیر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وسارعوا, اور دوڑو, اور دوڑو مطلب جلدی کرو, دوڑو کس کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی طرف. الی طرف, مغفرہ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے جو ہے. وجنت, اور جنت کی طرف. کون سی جنت؟ عرضها, اس جنت کا عرض. عرض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب اس جنت کی چوڑائی السماوات, آسمان ہے, والارض, اور زمین. اس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے, یا پھر اس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان ہے. اعدت, تیار کی گئی ہے, فعل مجہول ہے. اعدت, تیار کی گئی ہے, للمتقین, متقین کے لیے. الذین, وہ لوگ جو ينفقون, خرچ کرتے ہیں, فی السراء, خوشی میں, خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں, والضراء, اور سختی میں, تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, اور غصے کو پی جانے والے. والکاظمین, پی جانے والے, الغیظ, غصے کو. والعافین, اور معاف کرنے والے, عن الناس, لوگوں سے, لوگوں کو معاف کرنے والے. واللہ, اور اللہ, یحب المحسنین, احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت آیات ہیں. دیکھیں یہاں پر چلنے کا نہیں کہا گیا. چلنا جو ہوتا ہے عام وہ مشا, یمشی ہوتا ہے عربی میں. فمشو نہیں کہا گیا, بلکہ کیا کہا گیا؟ کہا گیا ساریعو. کیا مطلب ساریعو؟ ساریعو کا مطلب ہے, مطلب دوڑو, جلدی کرو, ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. اس میں کس کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف. اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو, دوڑو. پھر جنت کی صفت بیان کر دی گئی کہ اس کی تو چوڑائی ہی زمین و آسمان جتنی ہے. یہ جو آسمان دکھائی دیتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہمارے دیکھنے کے مطابق, اللہ اکبر,
فرمایا گیا کہ یہ جو جنت ہے یہ اس کی چوڑائی ہے، آسمان اور زمین. اچھا یہ جنت کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے اس جنت کو تیار کیا گیا ہے. اس جنت کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے. پھر متقین کی اللہ رب العزت نے 3 صفات بیان کی، میرے ساتھ شمار کیجئے. پہلی صفت کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیں تنگ دستی میں کوئی بندہ کیسے خرچ کرے گا؟ اپنی استطاعت کے مطابق، جتنی اسے اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے وہ اتنی خرچ کرے گا. خوشحالی یہ کیسے خرچ کرے گا؟ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے گا. تو یہ پہلی صفت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. دوسری والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، مطلب اپنے غصے کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، دوسروں پر غصہ نہیں نکالتے بلکہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے پر کنٹرول کرنے والے ہیں. اور نمبر 3 والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کا مواخذہ نہیں کرتے بلکہ اگر کسی سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اللہ کسی بندے کو معافی سے عزت میں مزید زیادہ کر دیتا ہے. جب کوئی بندہ معاف کرتا ہے تو اللہ اسے عزت میں اور زیادہ کر دیتا ہے کہ یہ بندہ یہ میرے لیے معاف کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو لوگوں سے وہ معاف کرتے ہیں. اور واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. محسنین، پتہ چلا کہ یہ جو 3 اعمال ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غصہ پی جانا اور لوگوں کو معاف کرنا، یہ احسان کی علامات ہیں، یہ احسان کی نشانیاں ہیں. تو اللہ رب العزت احسان کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. جی آگے چلیے، وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی ایک اور اللہ رب العزت نے صفت بیان کی. فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو اذا فعلوا، جب وہ کریں فاحشۃ، کوئی فحاشی، او یا ظلموا، ظلم کر بیٹھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، فحاشی کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فاستغفروا، اور استغفار اور معافی طلب کرتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون بخشتا ہے گناہوں کو اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا. ولم یصروا، اصرار نہیں کرتے. ولم یصروا کا کیا مطلب ہے جی؟ اصرار نہیں کرتے کس چیز پر؟ علی ما فعلوا، جو انہوں نے کیا، جو ان سے گناہ سرزد ہوا اس پر اصرار نہیں کرتے. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. مطلب گناہ کے بعد گناہ، گناہ کے بعد گناہ، اس کے بعد گناہوں کو دہراتے نہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جب گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. وہم یعلمون، اور وہ علم رکھتے ہیں. تو جو آپ کے سامنے حدیث لکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، آدم کے سارے بیٹے خطا کار ہیں. آدم کے بیٹے خطا کار ہیں، ان سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، خطا کرنے والوں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. تو پتہ چلا کہ انسان سے خطا کا سرزد ہو جانا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. بڑی بات یہ ہے کہ اس خطا کے بعد اس پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا. فرمایا بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. جی اچھا، یہ جو لوگ ہیں، اب دیکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے والے، گناہوں پر اصرار نہ کرنے والے، اللہ نے ان کا بدلہ بتلایا. فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کا بدلہ ہے، مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت، وجنات، اور باغات، جنات ہیں، تجری، بہتی ہیں، چلتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، یعنی وہ ایسے باغات ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ونعم، اور کتنا اچھا ہے، اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر، عمل کرنے والوں کا بدلہ کتنا
اچھا ہے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا بدلہ کتنا اچھا ہے۔ تو یہ لوگ عمل کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، دوسروں کو معاف کرنے والے، غصے کو پی جانے والے، گناہ کے بعد توبہ کرنے والے، گناہوں پر اصرار نہ کرنے والے، تو فرمایا کہ عمل کرنے والوں کا بدلہ کتنا اچھا ہے۔ دنیا میں یہ عمل کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اس کا بدلہ انہیں جنات کی صورت میں عطا کیا، وہ باغات، وہ جنات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جی یہ جو آیات ہے، آیت نمبر 137 سے 138، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، ان کو اچھی طرح سے دیکھنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ وجہ کیا ہے کہ جب پچھلوں کو دیکھو گے تو تم اس سے نصیحت حاصل کرو گے۔ تم کیا کرو گے؟ اس سے نصیحت پکڑو گے، عبرت پکڑو گے۔ فرمایا قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، حادثات، واقعات، تم سے پہلے کئی واقعات گزر چکے۔ تو کیا ہے؟ فسیرو، فعل امر، فا کا مطلب پس، سو سیرو، چلو، سیر اسی سے ہے نا، سیر کا مطلب چلنا ہوتا ہے، سیرو چلو، فی الارض، زمین میں، دوبارہ امر آیا، فانظروا، دیکھو، کیفا، کیسے، کانا ہے، عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام۔ زمین میں چلو پھرو، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیسا ہے، کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ فرمایا ھذا بیان للناس، ھذا کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے۔ یہ جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کیا جا رہا ہے، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے۔ لوگوں کے لیے تو یہ عام لوگوں کے لیے تو یہ بیان ہے، لیکن متقین کے لیے کیا ہے؟ وَہُدًى، اور ہدایت ہے، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت ہے۔ موعظۃ، کس کے لیے نصیحت ہے؟ للمتقین، متقین کے لیے، متقین کے لیے یہ ہدایت اور نصیحت ہے، اور عام لوگوں کے لیے یہ کیا ہے؟ بیان ہے۔ جی تو بڑی خوبصورت آیات کی جن میں اللہ رب العزت نے عبرت پکڑنے کا حکم دیا کہ جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، ذرا جاؤ زمین کے اندر چل پھر کر دیکھو اور اس سے عبرت پکڑو، اس سے عبرت پکڑو۔ آپ یقین کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا کہ کئی ایسی جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوا، خاص کر جو سب سے زیادہ ایک آپ کے لیے روب والی جگہ تھی، وہ خیبر کے اندر جو یہودی آباد، ان کی قوت، اللہ اکبر، اور ان کے وہ قلعے ابھی بھی کھنڈرات بنے ہوئے ہیں۔ وہ اس دور کے اندر یہ تکبر کیا کرتے تھے، یہ فخر کیا کرتے تھے کہ پورے عرب کے اندر ہم جیسا تیر اندوز اور ہم جیسا لڑائی کرنے والا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ کہاں گئے؟ اللہ اکبر، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اب پچھلوں کی یاد دہانی کروا کر اللہ رب العزت نے مومنوں کو تسلی دی، ایمان والوں کو تسلی دی، اور ساتھ یہ حکم بھی دے دیا کہ نہ بزدلی دکھانی ہے، نہ پریشان ہونا ہے۔ فرمایا ولا تہینوا، نہ ہمت ہارو، نہ بزدلی دکھاؤ، ولا تہینوا، واہن کہتے ہیں کمزوری کو، کمزوری نہ دکھاؤ، ولا تحزنوا، غمگین بھی نہ ہو، وانتم الاعلون، اور تم ہی بلند ہو، تم ہی بلند ہو۔ اچھا کس صورت میں؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے، اگر تم مومن ہو تو جان لو کہ تم ہی بلند ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان یمسسکم قرح، اگر پہنچی ہے تمہیں زخم، قرح کا لفظی مطلب زخم ہے، یہاں پر آپ جو وہ نقصان یا شکست کہہ سکتے ہیں، احد کے بارے میں اشارہ ہے۔ اگر احد کے اندر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے تو کیا ہے؟ فقد مس القوم قرح مثلہ، تو قوم کو اس سے پہلے اس جیسا زخم پہنچ چکا ہے۔ احد کے اندر اگر تمہارے 70 لوگ درجہ شہادت کو، رتبہ شہادت کو پا جاتے ہیں، تو اس سے پہلے جو قوم ہے ان کو بھی تو ایسا زخم پہنچا تھا، مطلب مکہ والوں کو بدر کے اندر ان کے بھی تو 70 لوگ مارے گئے تھے۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ جو دن ہے، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان اس کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، نداویو، اوپر نیچے لانا،
ہم لوگوں کے درمیان ان دینوں کو اوپر نیچے کرتے ہیں، آج ایک ہے تو کل دوسرا ہوگا، کل دوسرا ہے تو پرسوں تیسرا ہوگا، نداولھا بین الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ جان لے اللہ ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ تاکہ اللہ جان لے کن کو، الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ اور اللہ بنائے، مِنکم تم میں سے شہداء شہید، تم میں سے بعض میں شہادت کے رتبے پر بھی تو پہنچنا ہے، واللہ اور اللہ لا يحب الظالمین ظلم کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، واللہ لا يحب الظالمین اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو یاد ہوگا اس مفہوم کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ یہ جو بعض لوگ کبھی اوپر کچھ عرصے بعد وہ نیچے دوسرے اوپر، کبھی کوئی غالب کبھی کوئی مغلوب، اللہ اکبر۔ آگے میں نا وہ جو ابو سفیان سے سوال کیے گئے تھے، ابو سفیان سے جو سوال کیے گئے تھے تو اس میں بھی ان سوالوں میں بھی یہی تھا کہ وہ جو نبی اور رسول جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنگوں میں جیتے ہیں یا ہارتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کبھی ہم جیتے ہیں کبھی وہ جیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے ہی نبی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہار جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات دوسروں کے لیے تنبیہ ہو جاتی ہے۔ اور آج کے جو 5 صفحات کا بنیادی ٹاپک ہوگا وہ غزوہ احد کے اندر جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا وہ ہوگا، جیسا کہ اس آیت نمبر 140 کے اندر بھی اشارہ ہے کہ اگر تمہیں زخم پہنچا تو اس سے پہلے ان کو بھی تو پہنچ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہم لوگوں کے درمیان الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ اور تم میں سے شہید بنائے، شہداء بنائے۔ جی شہید ان کی جمع شہداء ہے۔ شہید کا مطلب اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والا بھی ہوتا ہے اور شہید کا مطلب گواہ بھی ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ آگے چلیے صفحہ نمبر 68 کی طرف، پارہ نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 68 ہے، آیت نمبر 141 سے لے کر 147 ہے، 141 سے لے کر 147 تک آیات ہے۔ ان آیات کو ہم نے 5 موضوعات کے اندر تقسیم کیا۔ پہلا موضوع تو پچھلے سے اٹیچ ہے۔ پہلا جو موضوع ہے کہ آزمائش مومنوں کے انتخاب کے لیے ہے، تو یہ پچھلے سے اٹیچ ہے، اور اس کے بعد 4 موضوع ہیں۔ دیکھیں نا موضوع کیا چاہ رہا ہے، پچھلی آیت دیکھیے، تاکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو جان لے، ایسے ہی ہے۔ اور کیا فرمایا، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ وَلِيُمَحِّصَ کا لفظی مطلب اس کے کئی ایک ترجمے کیے گئے اردو میں۔ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے الگ کر لینا، الگ کر لینا، تاکہ اللہ ایمان والوں کو الگ کر لے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافرین کو مٹائے، ختم کرے۔ ایک ترجمہ کی بھی کیا گیا اللہ ایمان والوں کو ان کی جانچ پڑتال کر لے، اختبار کے معنی میں، امتحان کے معنی میں۔ اللہ رب العزت ان کی جانچ پڑتال کر لے جو ایمان لائے ہیں، یعنی جو صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو اللہ مٹا دے۔ تو یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ جی یہ جو آیات ہیں، ان آیات کے بارے میں جنت کا ذکر ہے، جیسا کہ پچھلے آیات کے اندر بھی جنت کا ذکر گزرا، اس میں 5 اعمال کا ذکر ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اور چیز بتلائی، فرمایا ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو، ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل ہوگے، ان تدخلوا یہ کہ تم داخل ہوگے الجنت جنت میں، ولما يعلم اللہ اور ابھی تک نہیں جانا اللہ نے، اللہ نے نہیں جانا الذین جاہدوا منکم ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے کوشش کی۔ مجاہدہ جہاد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جاہدو، اور کوشش کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جہاد کا مطلب ہی کوشش ہی ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ اور البتہ تحقیق تم تھے، تمنون الموت تم موت کی تمنا کرتے تھے، من قبلی اس سے پہلے، ان تلقوہ کہ تم اس کو ملو، موت کو ملنے سے پہلے تم اس کی تمنا کرتے تھے۔ فقد رأیتموہ تحقیق تم نے اس کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، تم نے اپنی آنکھوں سے موت کا نظارہ کر لیا۔ ان آیات کے اندر کس کی طرف اشارہ ہے؟ غزوہ احد کی ہی ایک تسلی ہے کہ
کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے ابھی تم میں سے جو لوگ جو ہے وہ مجاہدہ مطلب کوشش کرنے والے ہیں، ابھی اللہ رب العزت نے ان کو دیکھا ہی نہیں۔ اب نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں ان کے بارے میں، اللہ تو مستقبل کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ ابھی تک وہ دکھائی نہیں دیے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اللہ تاکہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ جو آیت نمبر 143 ہے نا کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے، تو اس میں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے۔ غزوہ بدر کے وہ جو 313 لوگ تھے، کیونکہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، تو کئی صحابہ بھی مدینہ کے اندر تھے، تب تک جہاد فرض بھی نہیں ہوا تھا۔ ان کی یہ تمنا ہوا کرتی تھی۔ غزوہ احد میں انہوں نے یہ مشورہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم مدینہ میں رک کر انتظار نہیں کریں گے مشرکین کا، بلکہ مدینہ سے باہر احد کے میدان میں نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ وہ بڑے جذبے کے ساتھ نکلے، کیونکہ وہ بدر میں بھی انہیں جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اللہ اکبر، وہ تو موقع کی تلاش میں تھے، وہ تو شہادت کی تلاش میں تھے۔ اللہ نے فرمایا تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے اس کو ملنے سے پہلے، پھر تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے علم میں ہے کہ غزوہ احد کے اندر ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں یا آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو مومنوں کو تنبیہ ہے کہ کیا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اور محترم سامعین سامعات، یہ وہی آیت کریمہ ہے جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر پڑھی تھی۔ جب صحابہ کرام اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پریشانی ہے، غم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسے آج ہی اللہ نے اس آیت کو نازل کی ہے، حالانکہ ہم میں سے ہر کوئی اس آیت کو جانتا تھا۔ اللہ اکبر، بڑی ضروری آیت اس ٹاپک کے اعتبار سے اور اوورآل بھی۔ دیکھیے ترجمہ سنیے، پھر ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ وما محمد، اور نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا رسول، مگر رسول، وہ تو اللہ کے رسول تھے، وہ تو رسول تھے، قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبلی ہی، ان سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، الرسل، دیگر انبیاء و رسول، افا ان ماتا، پس اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتلا، یا ان کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے۔ پہلے گزر چکا ہے انقلبتم، انقلبہ کا مطلب کیا ہے؟ ایڑیوں کے بل یا واپس پلٹنا، اب جس قدم آئے اسی قدم واپس جانا، تو تم پھر جاؤ گے علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل۔ وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو واپس پلٹا، علی عَقِبَیْہِ، اپنی ایڑیوں کے بل، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کو تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا ہرگز۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا، شَيْئًا کچھ بھی۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو کیا کرے گا؟ بدلہ دے گا، اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر غزوہ احد کیوں نہیں، یعنی غزوہ احد کے احوال کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جب آپ کہہ لیجیے کہ مشرکین نے اس خبر کو عام کیا، اس افواہ کو پھیلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو بعض مسلمانوں کے حوصلے پست پڑنا شروع ہو گئے۔ تو اس چیز کی طرف تنبیہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو رسول گزرے ہیں، انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اب اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں یا انہیں شہید کر دیا جاتا ہے تو تم کیا دین اسلام سے واپس پلٹ جاؤ گے؟ اور جو دین اسلام سے واپس پلٹا ہے وہ اللہ کو تو نقصان نہیں پہنچائے گا، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ جی، موت کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، نہیں ہے کسی جان کے لیے، ان تموتا، یہ کہ وہ مرے،
کسی جان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مرے یا اس کو موت آئے الا مگر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. یعنی کسی کو بھی موت آئے گی تو اللہ کے حکم سے آئے گی. اللہ کے حکم کے بغیر تو کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی. کتابن، کتاب مؤجلہ مقرر، یہ طے شدہ فیصلہ ہے، یہ طے شدہ کتاب ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر موت کسی جان کو نہیں آئے گی. فرمایا وَمَن يُرِدْ، جو ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، نؤتیہ منہا، تو ہم اسے دیں گے اس میں سے. منہا، ہاں جو ہے پروناؤن یا ضمیر یہ لوٹ رہی ہے دنیا کی طرف، یعنی جو دنیا کا بدلہ چاہتے ہیں ہم اسے دیں گے دنیا، یا دیتے ہیں دنیا. وَمَن يُرِدْ، اور جو چاہتا ہے ثواب الآخرہ، آخرت کا بدلہ، نؤتیہ منہا، ہم اس کو اس میں سے دیتے ہیں، آخرت میں سے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیتے ہیں، اس کی جزا دیتے ہیں. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر کرنے والوں کو کیا دیتے ہیں؟ جزا، بدلہ دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بتلا دیا گیا کہ موت تو اللہ کے حکم سے ہی آنی ہے. اب اگر احد کے اندر کچھ لوگ، اور آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، وہ جن 50 لوگوں کا دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احد کے اندر ایک چھوٹی پہاڑی پر ان کو مقرر کیا تھا، متعین کیا تھا کہ تم نے یہاں پر رکنا ہے اور جب تک میں نہ کہوں تم نے نیچے نہیں اترنا. اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب دنیا کا بدلہ چاہتے ہیں ہم اس کو دیں گے، جو آخرت چاہتے ہیں ہم اس کو دیں گے. شکر کرنے والوں کو تو ہم کیا دیتے ہیں؟ بدلہ دیتے ہیں. جی اب یہاں پر ان دو آیات کے اندر اور اسی اگلی آیت کے اندر بھی، آیت نمبر 146، 47 اور 48 کے اندر بھی پچھلی اقوام کے جہاد کا ذکر ہے. آپ کو یاد ہوگا اسی طرح اس سے پہلے بھی جب ہم نے غزوہ بدر کا ذکر پڑھا تو ساتھ پچھلی اقوام کا ذکر آ گیا. سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام، جالوت اور ان سب کا ذکر آ گیا، یعنی ان کے جہاد کا بھی ذکر آ گیا. اللہ اکبر. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی ایسے نبی ہیں. کأین کا کیا مطلب ہے؟ کتنے ہی. کأین کتنے ہی، من نبی ایسے نبی ہیں، قاتل لڑائی کی، قتال کیا، معہو اس کے ساتھ، یعنی اس نبی کے ساتھ. کس نے قتال کیا؟ ربیون کثیر، یعنی نبی کے ساتھ مل کر ان کی معاونت میں، ان کے اگینسٹ نہیں، ان کے مخالف نہیں، بلکہ نبی کے ساتھ مل کر ان کی معاونت کے اندر کتنے ہی ایسے نبی ہیں جن کی معاونت کے اندر ربیون، اللہ والے، رب والے. پہلے لفظ گزر چکے نا، پہلے جو لفظ گزر تھا نا ربانیون یا ربانیین، وہ یہی لفظ ہے، یہ ربیون ہے، مطلب اللہ والے، رب والے. کثیرون بہت زیادہ، کتنے ہی ایسے نبی ہیں جن کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر قتال کیا، لڑائی کی. تو کیا ہوا؟ فما وہنوا، وہ کمزور نہیں پڑے، لما اصابہم، اس چیز کے لیے جو ان کو پہنچا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جو اللہ کی راہ میں ان کو پہنچا وہ کمزور نہیں پڑے. وما ضعفوا، اور نہ وہ ضعیف ہوئے، نہ وہ کمزور ہوئے. وہانوں کا مطلب میں نے پہلے بھی کہا، کمزوری دکھانا، بزدلی دکھانا یا ہمت ہارنا. نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور ہوئے. ومستکانوا، اور نہ وہ جھکے. اللہ اکبر. یعنی پچھلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسے لوگ تھے کہ میدان جنگ میں نہ تو ہمت ہارتے تھے، نہ کمزور ہوتے تھے، اور نہ ہی جھکتے تھے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. فما کان قولہم، پس نہیں تھی ان کی بات، الا مگر، ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا. بس وہ تو یہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے. واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے اسراف کو، اسراف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا، حد سے بڑھنا. اسراف چیز جیسے فضول خرچی ہے، اسراف ہے، کنجوسی ہے. تو اسراف کیا ہوتا ہے کہ جائز کاموں میں بھی حد سے بڑھنا. تو اللہ ہماری اسراف کو بھی معاف کرنا فی امرنا، ہمارے معاملے میں. اگر ہم حد سے بڑے ہوئے کسی چیز میں، ہم سے زیادتی ہوئی، زیادہ سے ہے نا زیادتی ہوئی، تو اللہ اس کو معاف کرنا. وثبت اقدامنا،
اور اے اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، ثابت قدمی عطا کرنا، وانصرنا اور ہماری مدد کرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، کافر قوم کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد کرنا، ہمارے گناہوں کو بخشنا، ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، ثابت قدم رکھنا ہمیں، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہوتے ہیں ثابت قدم لوگ، وہ میدان جنگ کے اندر بھی اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ گناہوں کو معاف کرنا، اسراف کو معاف کرنا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا کرنا، اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا۔ یہ چار دعائیں وہ میدان جنگ کے اندر بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اگلی جو آیت ہے میں نے کہا تھا وہ اسی موضوع سے ملی ہوئی ہے، یہ جو انبیاء کے ساتھ لوگ مل کر قتال کرتے ہیں تو ان کا بدلہ کیا ہے؟ فآتاہم اللہ، تو اللہ دیتا ہے ان کو ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین ثواب، واللہ، اور اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جی تو ہمارا پیج نمبر 69 الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، پہلی آیت ہم نے پڑھ بھی لی ہے جس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ تھا، تو باقی کے جو چار موضوعات ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ کافر کیا چاہتے ہیں۔ کافر تمہارا فائدہ نہیں چاہتے، تمہارا خسارہ چاہتے ہیں، اور کفار کے دلوں میں ان کے شرک کی وجہ سے جو اہل ایمان ہے ان کا رعب آ جاتا ہے، اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ غزوہ احد کے بعد واقعات کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ جی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو، الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا، کفر کیا، اے ایمان والو اگر تم کافروں کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا؟ یردوکم، وہ لوٹائیں گے تمہیں، یردو، وہ لوٹائیں گے کم تمہیں، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، تمہاری ایڑیوں کے بل تمہیں لوٹا دیں گے، فتنقلبوا، تم پلٹو گے واپس، تم واپس لوٹو گے، خاسرین، خسارہ پانے والے ہو کر۔ اگر تم، اے ایمان والو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا، پہلا تو یہ کہ تمہیں تمہارے دین سے وہ واپس پلٹائیں گے، اور جب تم دین سے واپس پلٹو گے تو کیا ہوگا؟ دوسری چیز، فتنقلبوا خاسرین، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جب تم دین سے واپس پلٹو گے تو تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے تلقین کیا کر دی؟ بل اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ ہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا رازق ہے، مدبر الکون ہے۔ بل اللہ مولاکم، وہی تمہارا دوست ہے، وہی تمہیں ہدایت عطا کرنے والا ہے، کہ تمام معنی مولا کے اندر آ سکتے ہیں۔ بل اللہ مولاکم وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرنے والے، یعنی مددگاروں میں جو سب سے بہترین مدد کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 151 151، اس کے اندر اشارہ ہے کہ ہوا اس طرح، غزوہ احد کے بعد جو کفار تھے وہ اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھنا شروع ہو گئے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اس صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے، اللہ نے فرمایا سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، کیا؟ فی قلوب الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں، جنہوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں ان قریب ہم ڈال دیں گے، کیا ڈال دیں گے؟ الرعب، رعب، ان کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ بما اشرکوا باللہ، با کا کیا مطلب ہے؟ سبب، ما جو اشرکوا، انہوں نے شرک کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، یہ اس کا سبب ہے۔ اب انہوں نے شرک تو کیا، ما لم ينزل به سلطانا، جس کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی تھی،
ما لم ينزل نہیں نازل کی تھی اللہ نے بھی اس کی، یعنی یہ جو انہوں نے شرک کیا، سلطانہ کوئی دلیل، اللہ نے شرک کی کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی لیکن انہوں نے شرک کیا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اس سے پہلے کہا تھا نعمہ، وہ نعمہ یہ بئس کا اپوزٹ ہے، نعمہ کا مطلب ہے کتنا اچھا ہے، وہاں پر کیا کہتا ہے نا نعمہ اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے، ان کا بدلہ کتنا اچھا ہے۔ یہاں پر کہا گیا بئسا کتنا برا ہے، مثوى الظالمین ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ جی غزوہ احد کے واقعات کی طرف اشارہ آ گیا۔ آپ کے علم غزوہ احد کے اندر حتیٰ کہ بعض سیرت نگاروں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ جب جنگ ہوئی تھی دونوں فریق آمنے سامنے آئے تو مسلمان غالب رہے، مشرکین اپنے قدموں کے بل پلٹ گئے، لیکن پھر کیا ہوا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی ہوئی، ایک معصیت ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو معاف کیا۔ اسی آیت کریمہ میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اللہ نے ان کو معاف کیا۔ وہ 50 لوگ جنہوں نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، مال غنیمت کو سمیٹا جا رہا ہے، ہم بھی نیچے اترے، وہ پہاڑی سے نیچے اترے، بعض صحابہ ان کو منع کر رہے ہیں، ان کے جو قائد حضرت عبداللہ بن جبیر ہے وہ ان کو منع کر رہے ہیں، لیکن وہ پہاڑی سے اترے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی ہوئی تو نقصان دیکھ لیجیے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ اس دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العزت کی کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ احد کے اندر نقصان تھا، ایک نافرمانی جو ہوئی تو اس کا اتنا نقصان، ایک نافرمانی ہوئی تو اس کا اتنا نقصان کہ 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہر دور کے اندر اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس دور کے اندر جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس کا نقصان کتنا ہو سکتا ہے یا کتنا ہو رہا ہے امت مسلمہ کو۔ جی فرمایا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صدقکم اللہ وعدہ، اللہ نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ، اللہ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اذ جب تحسون تم کاٹ رہے تھے ان کو بإذن ہی اس کے حکم سے، جب تم اللہ کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے۔ غزوہ احد کی ابتدا کی طرف اشارہ ہے، ابتدا کے اندر مسلمان غالب تھے، اصل جو جنگ ہوتی ہے دونوں فریق آمنے سامنے آتے ہیں، مسلمان اس میں غالب تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم، فشلتم کا لفظی مطلب ہوتا ہے پھسل جانا، یہاں تک کہ جب تم بٹک گئے، جب تم پھسل گئے، وتنازعتم فی الامر اور تم نے معاملے میں اختلاف شروع کر دیا، تنازعتم تنازع کیا، تم نے اختلاف کیا، پہلا چیز تم نے کیا کیا اختلاف کیا، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون اس کے بعد جب اس اللہ نے تمہیں دکھایا جو تم پسند کرتے تھے، من بعد اس کے ما جو آرا دکھایا کم تمہیں، ما تحبون جو تم پسند کرتے تھے، مطلب تم پسند کرتے تھے فتح، تم پسند کرتے تھے کیا کرتے تھے، تم فتح پسند کرتے تھے، تو اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھائی، بولیے اللہ نے تمہیں وہ فتح کیا کی، اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھائی، تو تمہیں اللہ نے وہ فتح دکھائی، اس کے باوجود تم کیا کیا، تم نے نافرمانی کی اور تم آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ تو وہی پہاڑی سے نیچے اترنے میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا، اترے یا نہ اترے، بعض نے کہا اترے، بعض نے کہا نہ اترے۔ اللہ اکبر۔ من بعد ما اراکم وہ اللہ نے تمہیں دکھایا ما تحبون جو تم پسند کرتے ہو، تم مال غنیمت، تم فتح، تم ان کی شکست، ان کا نقصان، تو یہ سب چیزیں اللہ نے تمہیں دکھائی۔ منکم تم میں سے بعض، من کا کیا مطلب کریں گے، بعض تم میں سے بعض، من یرید الدنیا جو دنیا چاہتے ہیں، تم میں سے بعض ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، مطلب انہوں نے کہا چلیے مالی غنیمت جا کر سمیٹتے ہیں، ومنکم اور تم میں سے بعض من یرید الآخرہ جو آخرت چاہتے تھے، تم میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے دنیا چاہی، بعض نے آخرت چاہی، ثم پھر صرفا پھیر دیا کم تمہیں عنہم ان سے، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا،
مطلب پھر اگلے لمحات میں وہ جو مشرکین ہیں وہ غالب آ گئے تم پر. وجہ کیا تھی؟ لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اس نے معاف کیا تمہیں. تو یہ وہ الفاظ ہیں محترم سامعین جن سے علماء کرام مفسرین فقہاء نے یہ ثابت کیا کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے پہاڑی کے اوپر والے نیچے والے یا جو پہاڑی سے اترے، اگرچہ ان کا کام معصیت تھا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا چاہیے، لیکن اللہ نے ان کو معاف کیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کیا. واللہ، اور اللہ ذو فضل علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ فضل والا ہے، کیونکہ ان کا یہ کام نعوذ باللہ انہیں ایمان سے باہر نہیں کر رہا، اسلام سے خارج نہیں کر رہا، وہ مومن ہے تو اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے. اللہ نے انہیں کیا کیا؟ معاف کیا. جی اس پیج کا اگلا ٹاپک دیکھیے، غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے. جب مشرکین نے وہ پہاڑی کے اوپر سے اتر کر ایک سخت حملہ کیا تو صحابہ کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، مسلمانوں کے پاؤں کیا ہے؟ اکھڑ جاتے ہیں اور وہ پیچھے ہٹتے ہیں. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اذ تصعدون، جب تم آگے جا رہے تھے، جب تم بڑھتے جا رہے تھے، مطلب تم مدینے کی طرف یا احد کی طرف جاتے جا رہے تھے. وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، تم کسی کو مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے. وَلَا تَلْوُونَ، تم مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی پر بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت دیکھیے، اتنے شدید حالات کے اندر بھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مبارک دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، کئی صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، اتنی سختی کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت دیکھیے. فرمایا وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے، تمہیں بلا رہے تھے. فی اخراکم، تمہارے دوسرے لوگوں میں، یعنی وہ کچھ تو چلے گئے یا جانے لگے یا انہوں نے ارادہ کر لیا، جو وہاں پر ثابت قدم رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تمہیں بلا رہے تھے. فَأَثَابَكُمْ، پہنچایا تمہیں، فَأَثَابَ، پہنچایا تمہیں کیا؟ غَمًّا بِغَمٍّ، غَمًّا بِغَمٍّ، تمہیں غم پر غم پہنچایا. وجہ کیا تھی غم پر غم کی؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم غمگین نہ ہو جو تم سے فوت ہو گیا، جو تم سے فوت ہو گیا تم اس پر غمگین نہ ہو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، یا جو تمہیں پریشانی پہنچی تم اس پر غمگین نہ ہو. واللہ، اور اللہ خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے، اللہ اس کو جاننے والا ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے پیج نمبر 69 کو مکمل کیا. اب ہم بڑھتے ہیں پیج نمبر 70 کی طرف. پیج نمبر 70 کے چاروں موضوعات کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے. بارک اللہ فیکم. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، چاروں موضوعات آپ کے سامنے ہیں. اللہ کی طرف سے امن و اطمینان، یعنی اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے تم پر امن نازل کیا، لیکن منافقین کا کیسا رویہ تھا ایسے حالات میں، اور منافقین کی آہو بکا پر اللہ کی طرف سے ان کا جواب ہے. بڑا وہ شور کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا. شیطان نے بعض مومنوں کو پھسلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، جیسا کہ گزر بھی چکا ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اسی کا ایک اور الفاظ میں اشارہ ہے اس ٹاپک کے اندر. اور اسی طرح موت و حیات اور امور تقدیر، یہ تمام چیزیں ان میں کفار کی مشابہت نہیں کرنی، ان میں کفار کی مشابہت نہیں کرنی. جی غم کے بعد امن. پہلے ترجمہ سنیے، نصف آیت ہے. ثم انزل علیکم، پھر نازل کیا تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد کیا نازل کیا؟ امنتن، امن، غم کے بعد تم پر امن نازل کیا. نعاسن، اچھا وہ امن کیا تھا؟ نعاسن یغشا، ایک اونگ تھی جس نے ڈانپ لیا، یغشا ڈانپ لیا، طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے ایک گروہ کو اونگ آنے لگی.
اللہ اکبر. وطائفتن اور ایک گروہ قد اہمتہم انفسہم ان کو ان کی نفسوں نے ہی مشغول کر دیا, پریشان کر دیا. ایک گروہ کو ان کی نفسوں نے ہی پریشان کر دیا. یظنون وہ گمان کرنے لگے باللہ اللہ کے ساتھ غیر الحق حق کے علاوہ ظن الجاہلیہ جاہلیت کے گمان. وہ اللہ کے ساتھ حق کے علاوہ جاہلیت کے گمان کرنے لگے. یہاں پر منافقین کی طرف اشارہ ہے اس ٹکڑے میں کہ وہ منافقین تھے جو کہ جاہلانہ باتیں اللہ کے بارے میں وہ کرنے لگے. یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, یہ کیسے ہو گیا. اب بعض تو جو ہے وہ منافقین دنیا کی لالچ میں بھی آئے تھے. انہوں نے بدر میں دیکھا مسلمانوں کو فتح ہوئی, احد میں آئے اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی, انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, جاہلیت کی باتیں کرنے لگے. اللہ اکبر. یقولون کہنے لگے حل لنا کیا ہے ہمارے لیے من الامر معاملے میں سے من شیء کوئی کچھ بھی, کیا ہمیں بھی کچھ اختیار ہے, کیا ہمیں بھی کچھ اختیار ہے, یہ کیا ہو گیا. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان الامر کلہ للہ معاملہ تو سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے. یخفون فی انفسہم وہ چھپا رہے تھے اپنی نفسوں میں ما لا یبدون لک جو نہیں ظاہر کر رہے تھے آپ کے لیے. وہ اپنی نفسوں میں چھپا رہے تھے جو آپ کے لیے نہیں ظاہر کر رہے تھے. یقولون وہ کہہ رہے تھے لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا اگر کوئی معاملے کا اختیار ہمیں ہوتا, لو کان لنا اگر ہوتا ہمارے لیے من الامر معاملے میں سے شیء کچھ بھی, ما قتلنا نہ ہمیں قتل کیا جاتا ہاہنا یہاں پر. اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہمیں تو پھر یہاں پر قتل نہ کیا جاتا. یہ جو ہمارے ساتھ ہوا یہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا. اللہ اکبر. اللہ نے کیا فرمایا, فرمایا قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے. اب ان منافقین کو جواب ہے, یہ جو بہت شور کر رہے تھے ان کو جواب ہے. لو کنتم فی بیوتکم اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں, اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں, لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم لبرز تو ظاہر ہو جاتے وہ لوگ جو کہ کتب علیہم القتل جن پر قتل لکھ دیا گیا تھا, لکھ دیا گیا تھا کہ یہ مقتول ہوں گے, تو وہ لوگ ضرور ظاہر ہو جاتے اپنی ان جگہوں کی طرف. الی مضاجعہم مسجع کی جمع جگہ, اپنی ان جگہوں کی طرف وہ ضرور آ جاتے. مطلب اگر وہ گھر کے اندر بھی ہوتے, اگر وہ گھر کے اندر بھی ہوتے تو پھر بھی ان کی موت ان کو لے جاتی جن کے نصیب میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا. فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور تاکہ اللہ آزمائے, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ تاکہ اللہ آزمائے مَا فِي صُدُورِكُمْ جو تمہارے دلوں میں ہے, وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ وہ اچھی طرح دیکھ لے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے. صدور سینہ, قلوب دل. واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کو. اللہ رب العزت جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کو جاننے والا ہے. اللہ تو سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. صدر ان کی جمع صدور اور قلب ان کی جمع قلوب, صدور اور قلوب. جی اب وہ جو غزوہ احد میں جن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے ان کی طرف اشارہ فرمایا ان الذین تولوا منکم بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے تھے. کب, کس دن, یوم التقى الجمعان, یوم اس دن جس میں التقا ملی تھی الجمعان دو جماعتیں, جس دن میں دو جماعتیں ملی تھیں اس دن تم میں سے جو لوگ پھر گئے تھے. کیوں پھرے تھے؟ فرمایا انما استزلهم الشیطان شیطان نے ان کو پھسلایا. استزلہ کا کیا مطلب ہے؟ پھسلایا. بات تو صرف یہ ہے کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا. ببعض ما کسبوا اس بعض چیز کے سبب, با کا یہاں مطلب سبب کے معنی میں ہے, اس چیز کے سبب یا اس بعض کے سبب جو انہوں نے کمایا, ان کی کمائیوں ان کے اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا. انہوں نے مال غنیمت کو چننا چاہا, شیطان نے انہیں پھسلا دیا.
تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ نے معاف کیا انہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، معاف کرنے والا، حلیم، بردبار، نرم ہے. اللہ رب العزت معاف کرنے والا، بردبار ہے. جی یہاں پر اہل ایمان کو یہ تنبیہ ہے، بلکہ حکم دیا جا رہا ہے کہ موت و حیات کے معاملے میں تم کفار کی طرح کی باتیں کیوں کرنے لگے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ ہو جاؤ، کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا. وقالوا، اور کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، کیا کہا؟ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں چلتے ہیں. ضربوا کا مطلب یہاں سفر کے لیے جو نکلتے ہیں اس کے معنی میں ہے جب وہ چلتے ہیں زمین میں. او کانوا غزا، یا وہ جہاد کرتے ہیں، یا وہ ہوتے ہیں لڑنے والے. تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور یہ بات کہی. کس کے لیے کہی؟ اپنے بھائیوں سے کہا. کب کہا؟ جب وہ سفر کرتے ہیں یا جہاد کرتے ہیں. کیا کہا؟ چلیں جی، کیا کہا؟ لو کانوا عندنا، اگر یہ ہوتے ہمارے پاس. لو کانوا، اگر وہ سب ہوتے عندنا، ہمارے پاس. ما ماتوا، تو نہ مرتے. وما قتلوا، اور نہ انہیں قتل کیا جاتا. اللہ اکبر. اگر یہ یہاں پر ہوتے نا، ہمارے پاس رکتے، ہماری بات مانتے، تو نہ قتل ہوتے اور نہ ہی یہ مرتے. لیجعل اللہ ذالک، اور تاکہ اللہ بنائے اس کو، ذالک اس کو، حسرتن فی قلوبہم، ان کے دلوں میں حسرت کرتے رہے. واللہ، اور اللہ، یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے. واللہ، اور اللہ، بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فی سبیل اللہ. اللہ رب العزت نے پورے مضمون کو، منافقین کی ان چالوں کو، ان باتوں کو، ان روشوں کو اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ میں خلاصہ بیان کر دیا. فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فی سبیل اللہ، اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں تم مارے جاؤ، او متم، یا تم مر جاؤ، تو کیا ہے؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی طرف سے مغفرت ہے. وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے. اچھا، یہ جو اللہ کی مغفرت اور یہ رحمت ہے، یہ کیا تمہاری دنیا کی طرح ہے؟ نہیں. فرمایا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. تو اگر تم مر جاؤ یا اللہ کے نام شہید بھی ہو جاؤ تو کیا ہوا؟ اللہ کی مغفرت اور رحمت اس دنیا سے تو بہتر ہوگی نا. یہ جو مالک دنیا میں، یعنی اگر تم شہید نہیں ہوئے تو تمہیں مالک غنیمت مل جائے گا، وہ جو جمع کر رہے ہیں لوگ. اور اگر تم شہید ہو جاؤ تو تمہیں اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت ملے گی. اب یہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت اس سے تو بہتر ہے نا جو تم جمع کر رہے ہو، یعنی دنیا سے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 4 صفحات مکمل کیے. اپنے آج کے 5ویں اور آخری پیج کی طرف بڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 71 ہے، پارہ نمبر 4 ہے، آیات 158 سے 160 تک ہے. جی ان آیات کے اندر، یا 160 نہیں بلکہ 165 تک یہ آیات ہے. ان آیات کے اندر اگر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے کس بارے میں گفتگو کی، اس کو ہم نے 4 ٹاپکس کے اندر تقسیم کیا. اشارے بھی دیکھ لیجئے، موضوعات بھی دیکھ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات بتائیں گی. صحابہ جو آپ کے قریب ہوتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ بتلا دی گئی کہ اے نبی کیوں یہ آپ کے قریب ہوتے ہیں، آپ سے دور نہیں جاتے، آپ سے محبت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے. فتح اور شکست اللہ کی طرف سے ہے. اور جو بعض لوگوں نے ایک بہتان منسوب کیا اس کا رد آ گیا تیسرے ٹاپک کے اندر. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں بتلایا گیا، اور یہ تیسری مرتبہ ہم پڑھیں گے، پہلے 2 مرتبہ یہ ٹاپک گزر چکا ہے. جی تو سب سے پہلا موضوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم ہونا. یہ بھی شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج کے تھے. اور اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ تمام لوگوں کو مشورے میں شریک کیجیے. فرمایا
وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، اور اگر تم مر جاؤ، دیکھیں پہلے ذکر تھا نا قتلتم فی سبیل اللہ، سبیل اللہ کا ذکر تھا، وہاں پر مغفرت اور رحمت کا ذکر تھا، یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ صرف مرنے کا۔ وَلَئِن، اور اگر مُتُّمْ تم مر جاؤ، قتلتم یا تم قتل کر دیے جاؤ، تو کیا ہوگا؟ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو البتہ تم اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، فعل مجہول پیسے والا، تمہیں اللہ کی طرف ہی لوٹایا جائے گا۔ اگر تم فوت ہو جاؤ یا تمہیں شہید کر دیا جائے تو تم اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، با یہاں سبب کے معنی میں ہے کہ سبب جو رحمت ہے اللہ کی طرف سے، اس کے سبب، اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے اس کے سبب، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہوگے، لِنْتَ آپ نرم ہوگے، لَهُمْ ان کے لیے، مومنین کے لیے، صحابہ کے لیے، لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم ہوگے، اللہ کی رحمت ہے یہ۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہوتے فَضًّا بد اخلاق، غلیظ القلب سخت دل والے، غلیظ سخت، القلب دل کے اعتبار سے اگر سخت ہوتے تو کیا ہوتا؟ لن فضوا من حولک، لن فضوا من حولک، تو یہ آپ کے ارد گرد سے دور چلے جاتے، لن فضوا بھاگ جاتے، دور چلے جاتے، من حولک آپ کے دائیں بائیں سے، آپ کے ارد گرد سے یہ تو دور نکل جاتے۔ حکم دیا فاعف عنہم، معاف کیجئے ان کو، واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، ان کو معاف کیجئے، ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، وشاورہم، اور ان سے مشورہ کیجئے یا ان کو شریک کیجئے، فی الامر، معاملے میں، معاف کریں ان کے لیے استغفار کریں، انہیں معاملے میں شریک کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر توکل کریں، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المتوکلین، توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور رحم دلی کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بد اخلاق ہوتے یا آپ سخت دل کے ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے قریب نہ آتے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو چاہیے آپ انہیں معاف کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے معافی طلب کریں اللہ سے، اور انہیں معاملے میں اپنے ساتھ شریک رکھیں۔ بعض علماء نے، فقہا نے اس آیت کریمہ سے مشورہ کرنا اس کو واجب کہا ہے، واللہ عالم درست بات یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن بعض نے اس کو واجب تک کہا کہ اللہ نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور دوسرا ہی جو الفاظ ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں پھر آپ اللہ پر توکل کریں۔ یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، حتیٰ کہ عربی زبان میں یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ عربی زبان میں ایک ضرب المثل، ایک محاورے کے طور پر بھی بولے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کریں۔ پختہ ارادہ کرنے کے بعد پھر دائیں بائیں جانے کا کیا مقصد ہے؟ پھر اللہ پر توکل کیجیے اور اپنے کام کو شروع کر دیجیے، کیونکہ اللہ رب العزت توکل کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ جی فرمایا اللہ نے اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ مدد کرے تمہاری، اگر وہ مدد کرے کم تمہاری، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں، لفظی مطلب رسوا کرنا ہے، سلیس ترجمہ ہم کریں گے کہ اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے، اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، اگر وہ تمہیں شکست ہمکنار کر دے، فمن، تو کون ہے، فمن ذا الذی ینصرکم، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا، من بعد ہی، اس کے بعد، اللہ کے بعد پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ جی ان آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی نبی یا رسول کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خیانت کرے، نعوذ باللہ،
وما كان لنبی، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے ان یغل، یہ کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل، اور جو خیانت کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، تو قیامت کے دن وہ لائے گا جو اس نے خیانت کی، یأتی وہ لائے گا بما جو غل یوم القیامہ، جو بما غل جو اس نے خیانت کی یوم القیامہ قیامت کے دن، ثم پھر توفی کل نفس، پورا دیا جائے گا ہر جان کو ما کسبت جو اس نے کمایا، جو کسی جان نے کمایا اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بولیے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جی بارک اللہ فیکم، آپ صرف مجھے 5 سیکنڈ کا ٹائم دیجئے تاکہ میں اپنے موبائل کی جو ہے وہ اس کو چارجنگ پہ لگا دوں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ جی تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر جان کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، ما کسبت، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت میں، آیت نمبر 162 میں، اللہ کی خوشنودی لینے والے اور جو اللہ کے غصے کو لینے والے ہوتے ہیں یا غصے کے حقدار ہوتے ہیں، یا اللہ کی ناراضگی، سخط کا مطلب غصہ یا ناراضگی ہم کر سکتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ فرمایا آفامن اتبع، کیا پس وہ جو اتباع کرے، پیچھے چلے، رضوان اللہ کی خوشنودی کے، رضوان کا مطلب خوشنودی ہوتا ہے، کیا جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلے، کمن، کا کیا مطلب ہے؟ جیسا، من جو، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو باء لوٹے، بسخط من اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، کیا یہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے لگا رہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے در پہ رہے، اور جو بندہ اللہ کی ناراضگی کو لے کر لوٹے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا ہم درجات عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں درجات ہے، واللہ، اور اللہ بصیر، دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی اگلے ٹاپک کی طرف، اور یہ جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا ضروری ٹاپک، لیکن پہلے 2 مرتبہ گزر چکا ہے، پہلے 2 مرتبہ گزر چکے ہیں۔ ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ اس ٹاپک کی آپ کہہ لیجئے کہ شرح میں تو نہیں جائیں گے، کیونکہ ٹاپک 2 مرتبہ گزر چکا ہے۔ اس ٹاپک کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اہل ایمان پر ایک بہت بڑا احسان۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، اذ جب، بعثا مبعوث کیا، فیہم ان میں، رسولن ایک رسول، اللہ نے ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث کیا، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ اچھا وہ جو رسول ہے من انفسہم، ان کی نفسوں میں سے ہے، یعنی انہی میں سے ہے، جن لوگوں میں مبعوث کیا وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ آپ دیکھیں فرائض منصبی آگے 4، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا، اور اگرچہ وہ تھے، مِن قَبْلُ، اس سے پہلے، لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، واضح گمراہی میں، اگرچہ اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے، یا یقیناً اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے۔ ان کا مطلب یہاں اگر نہیں ہے بلکہ یہ انّا کے معنی میں ہے، یقیناً کے معنی میں، یقیناً وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ فرمایا اللہ نے اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم
ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ جو آیت کریمہ آیت نمبر 165 اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کی ہم تفصیل نہیں پڑھیں گے کیونکہ کل کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی سے متعلق ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اولما اصابتکم مصیبہ، کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی، تمہیں جب مصیبت پہنچی، اچھا یہ جو مصیبت تھی، قد اصبتم، تحقیق تم پہنچا چکے ہو، مثلہا، اس سے دگنی. تمہیں اگر غزوہ احد میں کوئی پریشانی پہنچی ہے تو تم اس سے دگنی پہنچا چکے ہو. تمہارے 70 لوگ شہید ہوئے ہیں تو بدر میں تم نے 70 کو قتل بھی کیا تھا اور 70 کو قیدی بھی بنایا تھا. قلتم، تم نے کہا، انا ھذا، یہ کیسے ہو گیا، انا ھذا، یہ کیسے ہو گیا. قل، فرما دیجئے ان سے، هو من عند انفسکم، یہ تمہاری نفسوں کی طرف سے ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. بارک اللہ فیکم. تو آیت نمبر 164 کو غور سے دیکھ لیجیے. وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بتلا دیے کہ اس رسول کو تمہارے درمیان مبعوث کیا. پہلے تو یہ جو الفاظ ہے نا، من اللہ، اللہ نے احسان کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان تشریف لانا، مبعوث ہونا، ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اللہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. اور اس کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے ہی مان لایا جائے جیسے ہی مان لانے کا حق ہے. اچھا، وہ رسول کے فرائض منصبی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے بندوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت. نمبر 2، یزکیہم، ان کو گناہوں سے پاک کرنا، تزکیہ کرنا. نمبر 2 تھا. نمبر 3 کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دینا. اور نمبر 4 الحکمہ. تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، چیٹ میں بتائیے الحکمہ سے کیا مراد ہے. پہلے 2 مرتبہ یہ ٹاپک گزر چکا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، الحکمہ سے کیا مراد ہے؟ بارک اللہ فیکم. محمد یونس ہے، امت الرحیم ہے، سمینہ ہے جن کا سیچر سمینہ آپ کا نہیں، سیدہ ہے غالباً. ان کے بعد ان سب کے جوابات درست ہیں ماشاءاللہ. حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. کتاب و حکمت، کتاب و سنت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس کتاب پر عمل کر کے دکھلایا. کتاب میں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی، یہ ہے حکمت. اور اس کی تعلیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. قرآن میں اللہ نے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. کیسے ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، کب ادا کرنی ہے، کس مال میں سے دینی ہے، کس میں سے نہیں دینی، کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی. اللہ اکبر. یہ ساری باتیں حکمت پر مبنی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، علماء کرام نے متفقہ طور پر حکمت سے مراد یہ لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ کی آیات کو اللہ کے بندوں پر تلاوت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، مطلب گناہوں سے انہیں دور کرنا، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں علم نافع کی توفیق عطا کرے. اور اسی طرح جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، بیٹی منہل ماشاءاللہ لیول 1 سے ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہے کہ ان کی دادی جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے لیے دعا کیجیے. تو اللہ رب العزت ان کی دادی کی مغفرت فرمائی. اس طرح ہم میں سے جتنے بھی لوگ اس وقت کلاس میں موجود ہیں، جن جن کے والدین، آباء و اجداد میں، دادا دادی، نانا نانی، آباء و اجداد میں جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے. ان کے گھر کے اندر اگر کوئی فرد فوت ہو چکے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور جو بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع کی توفیق عطا کرے، اللہ رب العزت ہمیں رزق طیب عطا کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں عملا متقبلا، اس عمل کی توفیق عطا کرے جس عمل کو اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول کیا جاتا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.